وہ پہلے جیسے نہیں رہے. اب وہ مجھے وقت بھی نہیں دیتے. پہلے ہر جگہ لے کے جاتے تھے, اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں. اب مجھ سے بات بھی کم کرتے ہیں. ایموشنل ڈپینڈنسی اور محبت دو الگ چیزیں ہیں جان. آپ لوگ ان کو ایک جیسا بنا کر بیٹھ گئے ہیں. سنگل, میرڈ, مین, وومن, لڑکا, لڑکی, جو بھی رشتے میں ہیں, جانے والے ہیں, شادی ہونے والی ہے, سب کے لیے یہ ولاگ ہے. ایموشنل ڈپینڈنسی کیسے کنٹرول کرنی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں نا, وہ شاید بہت لوگوں کو کڑوی لگے, لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں, منگنی ہو چکی ہے, یا آپ مستقبل میں شادی کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز اس ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے ایک غلطی کی وجہ سے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں شادیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اصل لانجا کیا ہے. اس ولاگ میں ہم بات کریں گے اس غلطی کو جو آج کل ہزاروں شادیوں کو اندر ہی اندر ختم کیے جا رہی ہے. ایموشنل ڈپینڈنسی, محبت اور ایموشنل ڈپینڈنسی میں کیا فرق ہے؟ کیا صرف ہسبینڈ یا وائف ہی ہماری ہر خوشی کے ذمہ دار ہیں؟ اسلام نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس سائیکالوجی پر ہم روشنی ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو لے لیجئے اپنا پانی کا کپ, مگا, اور لے لیجئے چائے یا لے لیجئے منٹ مارگریٹا. لکھیے گھر کا ایک کونا یا گاڑی کا ایک آپ ایٹماسفیئر اپنے لیے بنا لیں. یہ پوائنٹ لکھیں, ادھر چھاپیں, دل سے نکالیں اور اس پہ عمل کریں. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ولاگز. آج کے ولاگ میں خاص باتیں ہونے والی ہیں. ایٹ بونس بائی 4 پہ آپ کو زندگی کے ہر مسئلے سے ریلیٹڈ ولاگ ملتا ہے. جان میرے 1 سال سے ولاگز ڈالے جا رہی ہوں. جو بھی مسئلہ ہو, جائیے اسکرول کیجئے اور اپنے لیے ولاگ نکالیے. جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ ولاگ لنک میں دے دیجئے, تو میں تو اتنا زیادہ پھنسی ہوئی ہوتی ہوں, میں جا کے اپنا ایک ولاگ چیک نہیں کر سکتی. میں ہزاروں کو رپلائی نہیں کر سکتی, مگر آپ ایک ہیں, جا کے چیک کر لیں پلیز. ولاگ کو ادھر ہی دیکھیے, بہت سارے ٹاپکس ہیں, لیکن جب آپ کہتی ہیں نا میری لیسٹ پہ بنا دیجئے, میں دوبارہ بنا دیتی ہوں, بٹ جو ہے پہلے وہ تو دیکھیے. So let's start. آج کل سوشل میڈیا نے نا ایک عجیب تصور بنا دیا. اگر شوہر ہر وقت بیوی کے ساتھ نہ بیٹھے تو اچھا شوہر نہیں ہے. اگر بیوی ہر وقت شوہر کی توجہ نہ اپنی طرف کرے یا وہ محبت نہیں کرتی. اگر ہر ویکنڈ پہ باہر نہ جائیں تو شادی بالکل ختم ہو گئی کیا؟ یہ سب باتیں سننے میں بہت رومانوی لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں یہی سوچ بہت سی شادیوں کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے اندر سے. آخر یہ ایموشنل ڈپینڈنسی ہے کیا؟ دیکھیں, تو بالکل مختلف چیزیں. ایموشنل ڈپینڈنسی اور محبت یہ دونوں مختلف ہیں. محبت میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ہوتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آپ کی خوشی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, میں خیال رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. جبکہ ایموشنل ڈپینڈنسی میں پتہ ہے کیا, میری خوشی صرف تم سے ہے. تم نے بات کی تو میرا دن خوبصورت, نہیں کی تو دن برباد. باہر نہ لے کے گئے تو میری زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. آئے ہائے آئے ہائے, تم میرے بغیر کیوں کہیں چلے گئے؟ تم میرے بغیر کھا کیسے سکتے ہو؟ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے مجھے پہلے میسج کیوں نہیں کیا؟ یعنی صرف ایک انسان کے ارد گرد آپ کا ایموشنل سسٹم گھوم رہا ہے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں محبت آہستہ آہستہ بوجھ لگنے لگتی ہے. گیٹنگ می؟ ایک حقیقت جو آپ کو شاید پسند نہ آئے, کوئی بھی انسان, یاد رکھیں میں دوبارہ کہنے والی ہوں, کوئی بھی انسان آپ کی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتا. آپ کا شوہر, نہ آپ کی بیوی, نہ آپ کے والدین, نہ آپ کے بچے, اور نہ ہی آپ کا بہترین دوست. کیوں؟ دیکھیں, ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اس کا اپنا بھی ایک سٹریس لیول ہوتا ہے, اور اس کی اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے. وہ بھی تھکا ہوا ہو سکتا ہے, وہ بھی خاموشی اور ریلیکسیشن کے مومنٹ تلاش کرتا ہو. اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی وقت درکار ہے جتنا تمہیں درکار ہے.
لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان کی پوری دنیا بن جاتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جھگڑے میں بدلنے لگتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ریل دیکھی تھی جس میں لڑکے نے ہاتھ جوڑ کے والدین سے کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو باہر لے کے جایا کرے, شادی سے پہلے ان کو گھمایا پھرایا کرے, ان کی خواہشیں چھوٹی چھوٹی پوری کیا کرے, کیونکہ جب وہ شادی کر کے مرد کے گھر آتی ہیں تو مرد سے وہ ہر چیز ایکسپیکٹ کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ یہ میں نے میرے ماں باپ کے گھر پہ نہیں کیا تھا, میں نے سوچا تھا شوہر کے ساتھ کروں گی, شوہر کے ساتھ جاؤں گی. وہ اتنا اپنے شوہر کو ایگزاسٹ کر دیتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے اس کے اوپر اتنا ڈپینڈ کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی اسی سے مانگتی ہیں. اور اسی طرح ہسبینڈ, بیوی گھر آئی جی, اس کو لگتا ہے کہ میری ہر چیز کی یہ ذمہ دار ہے, یہی کرے گی, مرے گی, بیمار ہے, نہیں اٹھ سکتی, بچہ پیدا کیا پھر بھی یہ میرے سارے کام ٹائم پہ کرے گی, کیونکہ میں ادھر سے لڑکی بیوی نہیں اٹھا کے لایا, میں نوکر اٹھا کے لے آیا ہوں. مرد کی ایکسپیکٹیشن عورت سے اور ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے, اور بیچاری عورت اگر وہ صرف اس سے کیئر اور ٹائم مانگتی ہے تو وہ اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے. مگر اس عورت کو ایک جیتا جاگتا روبوٹ بنا کے رکھ دیتا ہے, تو دونوں طرف غلط چل رہا ہے. اور عورت کیا کرتی ہے, اس پہ اتنا ڈپینڈ کرنے لگتی ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی اسی سے لنک ہے, بڑی خوشیاں تو ہیں ہی ہیں, ہر وقت باہر لے جانے کی اس سے توقعات, ہر وقت اچھے کھانے کھلانے کی اس سے توقعات, ہر وقت اچھی شاپنگ کرانے کی. اور بھائی کرو, وہ پیسے دے رہا ہے, وہ پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خود بھی کچھ کرو. اور ہسبینڈ, تم اٹھ کے اپنے لیے کچھ, کبھی چائے بنا لیا کرو, کبھی سینڈوچ بنا لیا کرو, کبھی اپنے کپڑے خود آئرن کر لیا کرو, جب وہ بیمار ہو تو اس کو کچھ کھانا کھلا دیا کرو, اس کے لیے باہر سے منگوا لیا کرو, اس کی ایموشنل نیڈ کو بھی سمجھا کرو. وہ تمہاری نوکر نہیں ہے, یا وہ لڑکا تمہارا نوکر نہیں ہے, دونوں بیلنس چلو. میری ایک کامن آبزرویشن جو میں سیشنز لیتی ہوں نا, میں نے کپلز میں کچھ نوٹس کیا ہے. بیوی کہتی ہے وہ پہلے ہر جگہ لے کے جاتے تھے, اب نہیں لے کے جاتے, اب مجھے پہلے جیسا وقت نہیں دیتے. دوسری طرف شوہر کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, گھر بھی چلا رہا ہوں, لیکن یہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت صرف اس کے ساتھ رہوں. اب یہاں غلط کون ہے؟ اکثر دونوں نہیں, غلط سوچ ہوتی ہے. غلطی جو ہوتی ہے وہ سوچ کی ہوتی ہے. شادی جو ہے وہ بجائے پارٹنرشپ کے ایک ایموشنل آکسیجن سلنڈر یہ لوگ بنا دیتے ہیں, اور جب ایک دوسرے کے لیے آکسیجن بن جائے تو ذرا سا فاصلہ بھی گھٹن محسوس ہوتا ہے. یہ مسئلہ صرف خواتین میں نہیں ہے, میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں, بہت سے مرد بھی یہ غلطی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں بیوی صرف اپنے ارد گرد گھماتے رہیں, اپنے دوستوں سے اسے ملنا نہ دیں, اپنی بہنوں سے ان سے بات نہ کرنے دیں, اپنے شوق اسے پورے نہ کرنے دیں, اپنی پڑھائی اس کو پوری نہ کرنے دیں, اس کی گروتھ میں رکاوٹ بنے. یعنی اپنی زندگی کا پورا حصہ وہ اس کو دینے نہیں لگتے, اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئی ہو. جان میری, یہ محبت نہیں ہے, یہ خوف ہے, یہ انسیکیورٹی ہے, اور یہ ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے. یہ ورڈ مجھے صحیح نہیں کہنا آتا, کوئی بات نہیں. اب سنو, قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. سورہ روم 30/21 غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکون, یہ نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کی عبادت بن جاؤ, یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی پوری خوشی, اپنی پوری شناخت, اپنی پوری زندگی صرف ایک انسان کے حوالے کر دو. اللہ نے شادی کو سکون, محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے, معبود نہیں, کیونکہ دل کا اصل سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اور یہی قرآن میں ہمیں ایک اور جگہ یاد دلایا گیا ہے, خبردار, دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. سورہ رعد 13/28. یہ آیت بہت گہری ہے, لیکن اگر آپ اپنی اندر کی خالی جگہ اللہ کے بجائے کسی انسان سے پر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ مایوس رہیں گے, کیونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود. بٹھاؤ ادھر. آئیے اپنے دل سے نا ایک سوال پوچھتے ہیں. اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی 2 دن کے لیے کہیں کسی کام سے چلی جائے یا چلا جائے, تو کیا آپ انہیں یاد کریں گے, یا آپ کی پوری دنیا ہل جائے گی, ختم ہو جائے گی؟ دونوں میں بہت فرق ہے.
किसी को याद करना मोहब्बत है, लेकिन इसके बगैर अपनी जिंदगी के मायने बदल देना इमोशनल डिपेंडेंसी है, और ये मोहब्बत नहीं है। और ये वो मकाम है जहां इंसान खुद को भी तकलीफ देता है और अपने शरीके हयात को भी तकलीफ में डाल देता है। रिमेंबर दिस। अब आप कैसे जानेंगे कि आप इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार हो चुके हैं? मैं आपको चंद निशानियां बताती हूँ, अगर इनमें से ज्यादातर आपके अंदर मौजूद हुई तो नाराज मत होना, बट खुद पे काम करना। पहली निशानी बताती हूँ, आपका मूड सिर्फ इस बात पर मुनहसर होता है कि आपका शौहर या आपकी बीवी जो है वो आपसे कैसे बर्ताव करती है। अगर उन्होंने मुस्कुरा दिया तो आप खुश हैं, जन्नते जन्नते। अगर उन्होंने मसरूफ होने की वजह से आपको जवाब देर से दिया या कड़वा दिया तो जी जहन्नम बन गई जिंदगी। ये खतरनाक है, खतरनाक निशानी बताइए मैंने। चले जी दूसरी निशानी, नंबर 2, आप हर वक्त वैलिडेशन चाहते हैं। मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं अच्छी लग रही हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, आप बदल तो नहीं गई हैं, आप बदल तो नहीं गए हैं, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं। कभी कभी ये सवाल मोहब्बत में पूछते हैं, लेकिन जब रोजाना पूछते हैं तो ये एतमाद की कमी होती है, आपकी अंदरूनी कमजोरी की अलामत है। खतरनाक। तीसरी निशानी, आपकी अपनी कोई दुनिया है, कोई शौक है, कोई मकसद है, कोई नई चीज सीखते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत है, अपनी सेहत पर तवज्जो है, बस एक ही दुनिया, मेरा शौहर मेरी वाइफ। यकीन करें ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत भारी बोझ है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा हसास मसला। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूं जिसमें शायद कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ करें और कुछ मेरे साथ हाँ बोले, लेकिन मेरे सेशन का तजर्बा यही कहता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने इसका फोन चेक किया, मैंने इसकी डायरी पढ़ ली, मैंने इसकी पुरानी चैट देख ली, मैंने इसका कोई ईमेल खोल दिया, और फिर मुझे कहते हैं हमारे दरमियान अब पहला जैसा एतमाद नहीं रहा। सोचिए एतमाद कैसे आएगा? अगर हर वक्त एक दूसरे की तफ्तीश होगी तो रिश्ता मोहब्बत का रहेगा या अदालत का बन जाएगा? अगर आप हर वक्त सबूत ढूंढने पड़े हैं आपको, तो मसला सिर्फ फोन में नहीं है जान, मसला आपके एतमाद में है। आप इस्लाम में हमें क्या सिखाया गया है? अल्लाह ताला सूरह अल हजरात में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे की टॉ ना लगाओ। सूरह अल हुजरात 49/12। ये आयत सिर्फ माशरे के लिए नहीं है, घर के लिए भी है। इस्लाम हमें बदगुमानी और जासूसी से रोकता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर अब्यूज हो रहा हो, तो जुल्म हो रहा हो, तो खयानत हो रही हो, तो इंसान आंखें बंद करके बैठ जाए। हरगिज नहीं। लेकिन सिर्फ अपने खौफ की वजह से हर वक्त फोन, डायरी, पैगामात, जाती चीजें खोलना ये मोहब्बत को मजबूत नहीं करता, दिलों में फासला पैदा कर देता है। बेशक मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की प्राइवेसी प्रोवोक करो, एक दूसरे की चीजें खोलना शुरू कर दो। किसने कहा है कि तुम उसकी बीवी हो तो उसका फोन ओपन करो, उसका वॉलेट ओपन करो, उसका बैग ओपन करो, उसकी अलमारी ओपन करो? नहीं। और किसने कहा है कि आप उसके हस्बैंड हो तो आप उसकी डायरी ओपन करो, उसके फोन को चेक करो, उसके पर्सनल टाइम में इंटरप्शन करो, उसको उसके पर्सनल क्वेश्चन करो, उसके पास्ट को डिग आउट करो, उसके प्रेजेंट में जी उंगलियां मारो? किसने हक दिया है? किसने हक दिया है? बीवी से शादी की है, उसको खरीद के नहीं लाए हो, शादी की है, गुलाम नहीं लेके आए हो, कोई बांदी नहीं लेके आए हो, तुमने इज्जत से एक औरत को अपने घर लाए हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ में उंगलियां मारो और फिर उस पर हंसो और उसका मजाक बनाओ। असल इमोशनल इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं? बहुत लोग समझते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये भी गलत सोच है जान मेरी। इस्लाम में लोगों को ये बताया गया है कि तवाजुन करो, अपने शौहर से मोहब्बत करे, इनके साथ वक्त गुजारे, इनकी इज्जत करे, इनकी खिदमत करे, लेकिन अपनी शख्सियत भी जिंदा रखे, और शौहर भी यही करे, अपनी बीवी से मोहब्बत करे, अपनी बीवी पे डिपेंड करे, पर इतना ना डिपेंड करे कि उसको नौकर बना के रखते, उसकी बीमारी का ख्याल ना हो, उसकी बेचारी की जरूरत का ख्याल ना हो, उसको टाइम ना दे। बेशक आपको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तवाजुन मेरी जान, तवाजुन, बैलेंस। आप दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है,
اور ایک دوسرے کو اپنی گروتھ سے اور اپنی شناخت سے اور اپنے خوابوں سے نہیں روکنا ہے جان، نہیں روکنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 7 اصول جو شادی کو مضبوط بناتے ہیں. سنیے، 7 steps, 7 rules of life جو شادی کو مضبوط بناتی ہے. پہلا اصول، اپنی خوشی کا ایک حصہ اللہ سے جوڑ دیں، صرف انسانوں سے نہیں. نماز، قرآن، ذکر، دعا آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے. دوسرا اصول، اسکل سیکھیں، اپنی کوئی بھی کورس کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، اپنی ذہنی نشوونما جاری رکھیں. جو انسان سیکھتا رہتا ہے نا وہ صرف لوگوں کے سہارے نہیں ڈھونڈتا. تیسرا اصول، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا، ہیلتھ کا خیال رکھنا، مینٹل ہیلتھ کا. واک کرے، ورزش کرے، صحت مند کھانا بنائے اپنے لیے، کیونکہ جب جسم مضبوط ہوتا ہے تو ذہن آٹومیٹکلی مضبوط ہو جاتا ہے. am I right؟ چوتھا اصول، اپنے چند اچھے رشتہ داروں پر برقرار رکھیں. والدین، اپنے بہن بھائی، نیک دوست، یہ سب اللہ کی نعمت ہوتی ہے. صرف ایک انسان پر اپنی پوری دنیا خدا کا واسطہ ہے مت رکھیں. پانچواں اصول، اسپیس، اپنے شریک حیات، اپنے ہسبینڈ، اپنے اسپاؤس کو اسپیس دے. سمجھ آ رہی ہے؟ خاموشی کا مطلب ناراضگی نہیں ہوتا، ہر مصروفیت کا مطلب محبت ختم ہونا نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان صرف تھکا ہوا ہوتا ہے جان. اسپیس دو ایک دوسرے کو. چھٹا اصول، اپنی ضروریات بات چیت سے بیان کرے، ڈیمانڈ سے نہیں. فرق بہت بڑا ہے. کہنا ہوتا پتہ ہے کیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی خواہش ہے، اور پتہ ہے انسان کہتا کیا ہے، آپ کبھی بھی میرے لیے وقت نہیں نکالتے. دونوں کا زمین آسمان کا فرق دیکھیں ذرا. 7واں اور سب سے اہم اصول، آپ کی سیلف ورتھ نا کسی انسان کے ہاتھ میں پلیز مت دے. اپنی عزت، اپنی قدر، اپنی کی پہچان آپ کو اللہ نے دی ہے. پلیز، آپ کی ویلیو نہ کم نہ زیادہ کسی کے انسان کے رویے سے نہیں ہوتی ہے. ایک بات جو میں دل سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اپنی شادی سے پہلے خوش رہنا سیکھ چکی تھی نا، آپ رہتی تھی نا، تو شادی کے بعد بھی خوش رہیں. کیونکہ شادی اداسی کا علاج نہیں ہے، تنہائی کا علاج نہیں ہے. سیلف اسٹیم لو شادی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ دو صحت مند انسانوں کا ساتھ ہوتا ہے. دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کا سہارا نہیں ہوتا کہ بس جی آپ ٹوٹی ہوئی ہیں، یا آپ شادی سے پہلے ٹوٹی ہوئی تھی، یا آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تھی. یا اسی طرح مرد جو ہے شادی سے پہلے بہت سارے کام خود کرتا تھا، یا اس کی ماں یا بہن کوئی بھی کر کے دے دیتی تھی. اب بیوی آ گئی ہے تو وہ جی اس کے اوپر سارے بوجھ ڈال کے، ہر بات اس کے اوپر ڈال کے، اس کی تذلیل کر کے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے، اسی نے تو میرے لیے سب کچھ کرنا ہے. دونوں اپنے آپ سیلف اسٹیم کو لو نہ کرے پلیز. محبت صحت مند زندگی اور محبت صحت مند شادی کا راز ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، رشتے سانس کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جکڑ کر نہیں آزادی دے کر زندہ رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کی زندگی میں بھی نا ایموشنل ڈپینڈنسی چل رہی ہے تو فوراً سے یہ سارے اصول اپلائی کرو اور اپنی زندگی کو ایموشنل انڈیپینڈنسی یعنی محبت میں ڈال دو. یعنی جو مرد ہے جو اپنی بیوی پہ اتنا بوجھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اور عورت جو اس کے اوپر ایموشنل برڈن بیٹھی ہوئی ہے بنا کے، پلیز اس کو کم کر دو. آپ کا رشتہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. آپ دونوں الگ الگ پیدا ہوئے تھے، آپ دونوں الگ گھروں میں پیدا ہوئے تھے، آپ دونوں کو اللہ نے صرف سکون اور رحمت محبت کے لیے جوڑا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی تذلیل، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بوجھ. ختم کریں یہ چیزیں. اور اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ ایموشنل انڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہے تو یہ میرا سوشل آئی ڈی ہے @سعیدہ ٹیچر آف لائف. فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پیڈ 30-60 منٹس کا سیشن لیتی ہوں. سولوشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کر کے ایکشنز ڈالنا، رزلٹ دینا آپ کا کام ہے. تو اسٹرانگ کون ہوا؟ آپ ہوئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ میں بالکل فری سیشنز نہیں لیتی. سبیل اللہ میرے یہ ولاگز ہیں، اسے سیکھیے. آخر میں جانے سے پہلے عمران خان نیازی کے لیے سب مل کر دعا کرے گی، یا اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو آزادی دے، صحت دے اور عزت دے. یا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے حکمران بنا دے. یا اللہ ان کی بہنوں اور ان کے سپورٹرز اور ان تمام لوگوں کو جن کی زندگی خطرے میں ہے، محفوظ نہیں ہے، سب کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے نواز دے. یا اللہ تعالیٰ ان کی بہنوں کو اور ان کے سپورٹرز کو اتنی ہمت دے کہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہو سکے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈرز، قوم کے لیڈرز، تمام لیڈرز کے دلوں میں یہ رحم ڈال دے کہ عمران خان نیازی کو اب عزت سے
بری کر دے کیونکہ بہت ہو گیا. یا اللہ تعالیٰ وہ میری تمام بہنیں جو ایموشنل ڈپینڈنسی میں رہتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کی ایموشنل ڈپینڈنسی کو ختم کر دے, ان پہ اپنا رحم کر دے, ان پہ اپنا کرم کر دے. یا اللہ تعالیٰ میری امی کو بھی صحت دے دے, یا اللہ میری امی کو بھی لمبی عمر دے دے. یا اللہ تعالیٰ وہ ساری میری بہنیں جو بھی کسی تکلیف سے اور رشتے میں ہیں, اور یا اللہ وہ سارے میرے بھائی جن پہ یہ سب کچھ گزر رہا ہے, سب کے لیے آسان کر دے. آمین ثم آمین. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا اچھا سا ٹاپک چھوڑیے گا. یہ ٹاپک ایک بہن نے مجھے بھیجا تھا, بڑا پیارا لگا اور اس پہ میں نے ولاگ بنا دیا, بٹ اس پہ ایسے سیشنز ہوئے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ یہ امپورٹنٹ ہے.